بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز ناظرین گرامی، سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چلنے والی سیریز میں آج ہم آپ کو اہم معلومات فراہم کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کس طرح ہوا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور غار حرا کا سحر انگیز واقعہ بیان کیا جائے گا. مگر ان تمام تفصیلات کو جاننے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے. نیز ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے. تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس اہم اور خوبصورت موضوع کی جانب. معزز ناظرین گرامی، زمانہ جاہلیت میں قیس بن الصائب مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تجارت تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ساتھی نہیں پایا. اگر ہم آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے اور خیر و عافیت پوچھ کر چلے جاتے. برخلاف اس کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک پائی پائی بے باک نہ کرتے اپنے گھر کو نہ جاتے. تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری اور معاملہ فہمی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی دولت مند بیوہ خاتون تھیں جنہیں عرب کے کئی نامور رئیسوں نے نکاح کا پیام دیا تھا. ان کے والد خویلد بن اسد نے بہترین تجارتی کاروبار ورثے میں چھوڑا تھا، اس لیے انہوں نے بھی تجارت جاری رکھی. اپنا مال تجارت اجرت یا شراکت پر تاجروں کے ہمراہ روانہ کرتی. ابتدائی عمر میں چچا زاد بھائی اور مشہور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل سے منسوب تھی، لیکن شادی نہ ہو سکی. 15 سال کی عمر میں ان کا پہلا نکاح ہند بن نباش سے ہوا جو ابو حالہ کے نام سے مشہور تھے. ان سے 2 بچے پیدا ہوئے جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. ابو حالہ کے انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 21 سال تھی. آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس نے بعد میں اسلام قبول کیا. عتیق بن عائد مخزومی بھی انتقال کر گئے. یکے بعد دیگرے دونوں شوہروں کے انتقال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دل برداشتہ ہو گئی تھی. مالی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت حسن سے بھی نوازا تھا. نہایت ذہین اور سلیقہ مند تھی. انہی خصائص کی وجہ سے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. معزز دوستو، جب انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی اور امانت اور دیانت کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں. وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے. اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. مال کی خرید و فروخت کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تو منافع 2 گنے سے زیادہ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی طے شدہ معاوضے کا 2 چند آپ کو دیا، یعنی بجائے 4 اونٹ کے 8 اونٹ معاوضے میں دیے. ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیریں اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا گمگشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستودہ صفات سے متاثر ہو کر خود ہی اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اپنے ہم عمر چچا اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا، جنہوں نے اہل خاندان سے مشورہ کر کے خود ہی جا کر پیغام منظور کر لیا.
चुनाचे आपका हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ, जिसमें हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब से उनके चचा अमरू बिन असद और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हजरत अबू तालिब, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो और सरदारान कुरैश शरीक थे। महर बा इख्तिलाफ रिवायात 20 ऊंट, 400 दीनार या 500 दिरहम करार पाया। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ इस बात की सराहत जरूरी है कि आम रिवायात की मुअज्जब निकाह की वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल बताई जाती है, लेकिन बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल स्कॉलर और सीरत निगार डॉक्टर हमीदुल्लाह ने अपनी किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी जिंदगी में मोहम्मद बिन हबीब बगदादी मुसन्निफ किताबुल मजर के हवाले से 28 साल बताई है। 28 साल की मजीद तायीद अल जरकानी के बयान से भी होती है। वो अल कुस्तलानी की किताब अल मुवाहिब की मशहूर शरह अल मुगलताई के हवाले से लिखते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो 28 साल की थी, जैसा कि अल मुगलताई और दूसरों ने बयान किया है। अल जरकानी जिल्द 1। सबसे ज्यादा वकी बात तो यह है कि इब्न साद मुतवफ़ी 230 हिजरी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास की सनद से रिवायत लिखी है कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जिस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया 28 साल थी। निकाह के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन बनी हाशिम के मोहल्ले में गुजार कर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में आ गए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी खिदमत के लिए एक गुलाम ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु को पेश किया, जो उस वक्त 15 साल के थे और जिन्हें बचपन में डाकुओं ने उकाज के बाजार में हकीम बिन हजाम के हाथ फरोख्त कर दिया था, और बाद में उन्होंने अपनी फूफी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नजर किया था। अरसे बाद ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाप को मालूम हुआ कि ज़ैद जिंदा है, तो बाप और चचा दोनों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उनके हवाले करने की दरखास्त की, जिस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम्हारे बाप और चचा तुम्हें लेने आए हैं, अब तुम्हें इख्तियार है कि चाहो तो उनके साथ अपने वतन वापस लौट जाओ, चाहो तो मेरे साथ रहो। इस पर ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप और चचा के साथ जाने के मुकाबले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने को तरजीह दी। इसके बाद हस्ब दस्तूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर हरम काबा में आए और हतीम के पास जाकर ऐलान फरमाया, लोगों गवाह रहना कि ज़ैद आजाद है और आज से वो मेरा बेटा है। ये ऐलान सुनकर उनके बाप और चचा बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस लौट गए। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये एजाज हासिल है कि वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है। काबिल सद एहतराम नाजरीन, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहली खातून थी जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की और उनकी वफात तक किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की। हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकिया तमाम औलाद उन्हीं के बदन से थी। सबसे पहले कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और उन्हीं के नाम पर आपकी कुनियत अबुल कासिम पड़ी। फिर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब तैयब और ताहिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब बच्चे बचपन में ही इंतकाल कर गए, अलबत्ता बच्चियों में से हर एक ने इस्लाम का जमाना पाया, मुसलमान हुई और हिजरत के शरफ से मुशर्रफ हुई। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा बाकी सब का इंतकाल आपकी जिंदगी में ही हो गया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 माह बाद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। वजह यह थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चार दीवारी की शक्ल में था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जमाने ही से इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और इस पर छत न थी। इसकी तामीर पर एक तवील जमाना गुजर चुका था। इमारत खस्तगी का शिकार हो चुकी थी और दीवारें फट गई थी। उधर उसी साल एक जोरदार सैलाब आया जिसके बहाव का रुख खाना काबा की तरफ था। उसके नतीजे में खाना काबा किसी भी लम्हे ढह सकता था। इसलिए कुरैश मजबूर हो गए कि इसका मर्तबा व मकाम बरकरार रखने के लिए इसे अज सिरे नौ तामीर करें। उन्हीं अयाम में एक रोमी जहाज तूफान में घिरकर शीबा की बंदरगाह से टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये इतला कुरैश को मिली तो उन्होंने जहाज के तख्ते काबा की तामीर के लिए खरीद लिए। तूफान में बचने वालों में बाकूम नामी एक मिस्री मौमार भी था। उसने तामीर के लिए अपनी खिदमात पेश की।
مکہ میں بھی ایک بڑھئی تھا جس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی ناحق کا لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سہولت کی خاطر انہوں نے تعمیر کا کام تمام خاندانوں میں تقسیم کیا۔ دروازے والی دیوار کی تعمیر بنی عبد المناف اور بنی زہرہ کے ذمے ہوئی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کی درمیانی دیوار کی تعمیر بنو مخزوم و تیم کے سپرد ہوئی اور پچھلی دیوار اٹھانے کا کام بنی سہم اور بنی حمج کے ذمہ ہوا۔ بنی عبد الدار، بنی اسد اور بنی عدی نے مل کر حتیم والا رخ بنانے کی ذمہ داری لی۔ ناظرین گرامی، نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن پرانی عمارت کو گرانے سے لوگ ڈر رہے تھے، اس لیے کہ کچھ ہی عرصے قبل یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا، تو اس کا برا انجام ہوا تھا جسے دیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی اور کدال لے کر یہ کہا، اے اللہ، ہم خیر ہی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دو کونوں کے اطراف کو کچھ ڈھا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی دوسرے دن ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیم تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ جب دیواریں ہجر اسود نصب کرنے کے مقام تک اونچی ہوئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کو حاصل ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا تھا تو پیالے میں خون بھر کر ان میں انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس موقع پر بھی بعض دعوے داروں نے یہ رسم ادا کی۔ اس جھگڑے کی وجہ سے 4 دن تک کام رکا رہا۔ 5ویں دن قریش کے سب سے زیادہ معمر شخص ابو امیہ بن مغیرہ نے مشورہ دیا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث قرار دیا جائے۔ سب نے یہ رائے تسلیم کی۔ دوسرے دن تمام قبائل کے سردار موقع پر پہنچے۔ اللہ کی مشیت کہ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستو، ذرا سوچیں اور غور کریں کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور خون سے بھرے ہوئے پیالے میں انگلیاں ڈال ڈال کر مرنے مارنے پر شدید و غلیظ قسمیں کھا چکے تھے، اس عزت و شرف کے معاملے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنے میں سب مطمئن تھے۔ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کندھے سے ردائے مبارک اتاری اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اس کے اندر رکھا۔ پھر فرمایا کہ تمام قبائل اپنی 4 بڑی جماعتوں میں سے ایک ایک نمائندہ چن لیں۔ پہلی بڑی جماعت نے عتبہ بن ربیعہ، دوسری نے ابو زمع، تیسری نے ابو حذیفہ بن مغیرہ اور چوتھی جماعت نے قیس بن عدی کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں سے کہا کہ چادر کا ایک ایک کونا تھام لیں اور اٹھا کر دیوار تک لے چلیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ کعبہ کی عمارت کا آخری تکمیلی پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہی نصب ہوگا۔ تمام بوڑھے اور تجربہ کار سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت، قوت فیصلہ اور منصف مزاجی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور سب نے بالاتفاق ایسنت و مرحبا کی صدائیں بلند کی۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے اپنے دیگر دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نے